الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ شہر حیدرآباد سے ایک بھائی عتیق الرحمن صاحب سوال کرتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں مؤذن ہوں اور کئی سالوں سے ایک مسئلے میں پریشان ہوں، کہیں اس مسئلے کا مجھے حل نہیں مل رہا ہے، براہ کرم مجھے میرے مسئلے کا حل بتائیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عموماً کبھی فجر کے وقت اٹھتا ہوں تو احتلام کی حالت میں ہوتا ہوں یا جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں، کبھی کبھار رات میں ہم بستری کے بعد غسل کر لیتا ہوں لیکن اکثر بھول جاتا ہوں، تو اذان سے پہلے یا اذان کے وقت بیدار ہوتا ہوں تو حالت جنابت میں ہوتا ہوں، تو کیا ایسی صورت میں اذان دے سکتا ہوں؟ تو میرے بھائی کے اس سوال میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں اذان دینا درست ہے یا نہیں، اور دوسرا پہلو ہے کہ جنوبی شخص کا مسجد میں داخل ہونا اور اذان کی حد تک، یعنی جب تک اذان دے سکے اتنی دیر تک مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے کہ نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان ذکر ہے اور حالت جنابت میں بھی ذکر کرنا جائز ہے، جیسے حائضہ کے لیے، نفسہ کے لیے ذکر کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے جنوبی شخص کا بھی ذکر کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، جنوبی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اور اذان ذکر ہے، لہٰذا حالت جنابت میں اذان دینے میں حرج نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ اذان کے لیے حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ صرف اذان دینے کی حد تک مسجد میں جائے اور اذان دے کر مسجد سے واپس آ جائے، تو جنبی کے لیے یہ جائز ہے، جیسا کہ عطا بن یسار سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں رأیت رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلسون فی المسجد وهم مجنبون اذا توضؤوا وضوء الصلاة۔ اس شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے غایۃ المقصود کے اندر صحیح قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کو دیکھتا تھا، وہ مسجد میں ہوتے تھے اس حال میں کہ وہ جنبی ہوتے اور وضو کر کے آئے ہوئے ہوتے تھے، یعنی وضو کی حالت میں مسجد میں حالت جنابت میں رہا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص جنبی ہو اور وہ وضو کر لے تو پھر وہ مسجد میں کچھ دیر ٹھہر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو شخص جنبی ہے اور اذان دینا چاہتا ہے تو وہ نماز کی طرح وضو کر لے اور مسجد میں داخل ہو کر اذان دے لے۔ افضل شکل تو یہی ہے کہ وہ غسل کر کے جائے اور اذان دے، یعنی غسل کر کے وضو کر کے حالت وضو میں اذان دے، یہ افضل صورت ہے۔ لیکن اگر اذان کا وقت فوت ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک مؤذن کے لیے پابندی ہوتی ہے کہ وہ وقت پر اذان دے، تو اذان کا وقت فوت ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز کی طرح وضو کر لے، مسجد میں داخل ہو جائے اور اذان دے دے حالت جنابت میں، اور پھر واپس مسجد سے نکل کر غسل کر کے وضو کر کے نماز کے لیے بس مسجد آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی فہم و فراست عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔